الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، یہ حج کے تذکرے کی سلسلہ وار ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل ہمارا حصہ نمبر کہہ لیں یا پارٹ نمبر کہہ لیں، یہ پارٹ نمبر 6 تھا۔ حج کے ترغیبات اور ترہیبات دونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اب حج کے مسائل کا دور آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہاں صرف ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو احکام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ کل احکام کا سلسلہ حالانکہ شروع ہو چکا تھا، بیچ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں، احکام انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ حج کے اندر کئی شان ہے۔ حج ایک عاشقانہ سفر بھی ہے کہ عاشق اپنے معشوق کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یعنی انسان کا معبود رب ذوالجلال ہے، جو اس کا محبوب بھی ہے، معبود بھی ہے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے گھر کی زیارت کے لیے وہ جا رہا ہے۔ اور دوسرا ناظرین، یہ سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے۔ چنانچہ جیسے انسان مر کر کے کفن پہن کر کے چل دیتا ہے اور یک بارگی اس کا سب کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے، اسی کا مشاہدہ یہاں حج میں ہوتا ہے کہ انسان جیسے یہ حج کے لیے نکلتا ہے، 2 احرام کی چادریں لے لیتا ہے ساتھ میں، اور پھر اس کے بعد وہ یک لخت گھر والوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے موت کے بعد کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے ہی چہرہ دیکھ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ تک ساتھ رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے کے بعد بھی قبرستان تک جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ قبرستان میں جا کر مٹی وغیرہ سے کفن دفن کے بعد مکمل طور پہ وہ فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح یہاں ہے کہ حاجی جب سواری پر سوار ہو کر کے چلتا ہے تو اپنے ملک، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا بار، اپنا کاروبار، دھندا، دکان، تجارت، بزنس سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے جنازہ جتنا قدم بڑھتا ہے اتنا اس کے گھر سے دوری ہوتی رہتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے کہ سواری جتنے گھر سے دور ہوتی ہے اتنا ہی جتنے قدم سواری چلتی ہے اتنا ہی اپنے گھر سے دور اور پردیس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، جیسے وہاں مرنے کے بعد کی حالت میں جنازہ پڑھ کر کے کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی حاجی کے ساتھ بھی کچھ لوگ مسافر کر کے گھر سے ہی روانہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ بس تک ساتھ جاتے ہیں، جیسے وہاں جنازے کی نماز تک ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی کچھ لوگ حاجی کو بس میں بٹھا کر کے ایئرپورٹ تک ساتھ جاتے ہیں۔ قبر میں جانے والا صرف حاجی رہتا ہے، قبر میں جانے والا صرف مردہ اور اس کے اعمال رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں فلیٹ کے اندر جانے والا بھی صرف حاجی اور اس کا سامان رہتا ہے اور کوئی نہیں رہتا ہے۔ جس طرح قبر میں جانے کے بعد مردے کے ساتھ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے، اسی طرح فلائٹ میں جانے کے بعد بھی جب تک کچھ پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ حاجی خود فون نہ کر لے۔ ہمارے زمانے میں تو فون وغیرہ ہو گئی ہیں، پہلے فون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے، صرف آدمی کے واپس آنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کیسے حالات گزرے، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہ ناظرین، یہ تو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کہ یہ سفر آخرت کے سفر کی یاد بھی تازہ کرتا ہے۔ اب ناظرین، میں ایک بات جس کے اندر بہت لاپرواہی برتی جا رہی ہے وہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ میں احکام کو 3-4 دن میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، چونکہ تاریخ آج 3 ہو گئی ہے اور 17 کی تقریباً بقرعید بھی ہے، تو 8-10 دن تقریباً بقرعید کے مسائل اور احکام چلنے ہیں، اسی لیے میں اسے 3-4 دن میں موضوع کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، وہ بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حج کے اندر ہونے والی بے ترتیبی۔ وہ حج کے اندر ہونے والی بے ترتیبی کیا ہے؟ حج کے اندر ہونے والی بے ترتیبی یہ ہے جو کچھ حاجی کی طرف سے پائی جاتی ہے اور کچھ حاجی کے گھر والوں رشتہ داروں کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ وہ بے ترتیبی یہ ہے کہ انسان رب ذوالجلال کے گھر کی زیارت کو جا رہا ہوتا ہے تو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دل کے اندر ایک تڑپ لیے ہوئے، ایک
ایک کسک لیے ہوئے انسان اپنی حج کی تیاری کرتا، لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے ہی حج کی فلائٹ کا پتہ چلتا ہے لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعوتیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ حاجیوں کی دعوت کرتے ہیں اور حاجی بھی اپنے یہاں بہت سارے لوگوں کی دعوت کرتا ہے، گویا کہ ایک شادی کا سما بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے لوگ شادی میں شریک ہو رہی ہیں، دعوت چل رہی ہے، دیگیں پک رہی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ یوں کرتے تھے کہ حاجی کو یہ کہتے تھے نبی کے روضے میں سلام کہہ دینا اور ہماری بھی دعا کی درخواست کر دینا۔ اب وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جن چیزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے وہ یہ کہ لمبی لمبی دعوتیں ہوں، اور ان دعوتوں کے چکر میں نماز غارت ہو رہی ہیں۔ اور جیسے کہ تھانوی رحمۃ اللہ نے اغراض العوام کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ لوگ اس کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، نماز ضائع ہو رہی ہے، اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے کئی فریضے غارت ہو رہی ہے۔ اور پھر جب جو روانگی کا دن آتا ہے تو اس میں سارے رشتہ دار شریک ہوتے ہیں، جس میں بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور رشتہ دار ہیں۔ ان میں کوئی پھولوں کا ہار لے کر، کوئی پیسوں کا ہار لے کر کے حاجی کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور اس دن گویا کہ پردہ بالکل معاف ہو جاتا ہے، اور بے پردہ ہو کر کے گھر کی خواتین ہلکا سا پردہ نام کے دوپٹہ ڈال کر کے گھومتی ہیں، اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ حاجی کو رخصت کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور گویا کہ حاجی ہو یا حاجن ہو، پردہ ایک طرح سے اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ پردہ اس کے اوپر اب فرض نہیں رہا، پردہ کرنا اب اس کے اوپر واجب نہیں رہا۔ اسی طرح بڑی بسز کی جاتی ہے، بڑی بس وغیرہ میں آدمی کی ضرورت ہے چلا جائے، لیکن دو چار آدمی چلے جاتے الگ تھا، پوری بس اس میں نوجوان بچیاں بھی ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہے، کسی کے یہاں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح ایئرپورٹ پر جب جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر جانے کے بعد ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور باقاعدہ ہار گلے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہوا روانگی کا حال۔ جب وہاں پر حاجی جاتا ہے تو کمال کی بات یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں کھپاتا، اللہ کے نام میں کھپاتا، اللہ کے ذکر میں کھپاتا، ارکان کی ادائیگی میں کھپاتا۔ وہ یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے جا کر کے وہاں بیت اللہ کی طرف پشت کر کے ویڈیو بنا کر کے اپنے فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر ہینڈل پر جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے آدمی رک کر کے نماز پڑھتا ہے قبلے کی طرف، اور یہ نادان وہاں قبلے کو پیٹھ کی طرف کر کے مستقل اس کی ویڈیو بنا کر کے اور اس کا فوٹو کھینچ کر کے یہاں گھر والوں کے نمبر پہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہاں بھی جا کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہونے کے بجائے یہ وہاں پر بھی موبائل فون کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد احکام کے ادا کرنے میں نادانی ہوتی ہے۔ اگر انسان، حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہاں پر جانے سے پہلے ضروری مسائل معلوم کر لے، دو چار جگہ جو کیمپ لگتے ہیں ان کیمپوں میں پہنچے اور پریکٹیکلی انداز میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد جب معلمین بتاتے ہیں ان سے سن کر کے دھیان سے عمل کرنے کی کوشش کرے، چونکہ جیسے نماز میں بہت ساری چیزیں ہونے سے سجدہ سے واجب ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر اس کے بعد مستقل جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز واجب الادا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی بہت سارے کام ہیں، پابندیاں ہیں جن کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دم کب واجب ہو رہا ہے، تاوان کب واجب ہو رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین احکام ادا کرتے ہیں اور زیادہ وقت کمرے پہ رہتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے اللہ کے نہیں بندے جو شوق میں، رب کی محبت میں، اللہ کے گھر کی محبت میں وہ بیت اللہ کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ جیسے حجر اسود کا استلام کرنے کا نمبر آتا ہے، یعنی چومنے کا نمبر آتا ہے، تو وہاں پر عورتیں بھی اس بات کو میں فخر محسوس کرتی ہے کہ مردوں کے بیچ میں گھس جائیں اور جو ہے نا کونی مار کر کے ادھر گھس کر بیت اللہ کو چومیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ بیت اللہ کو چومنا کوئی فرض اور واجب، حجر اسود کو استلام کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ ہو جائے تو سنت ہے، مستحب ہے، کہا جا سکتا ہے، اور اگر آسانی کے ساتھ نہیں ہو رہا تو دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما جا سکتا ہے، جب بھی کام چل جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ مرد بھی بے غیرت ہو کر کے وہاں عورتوں کے ہجوم میں گھس جاتے ہیں بیت اللہ کو چومنے کے لیے، حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے، اور یہ وہاں آپا داپی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب کچھ احکام حاجی کے باقی رہ جاتے ہیں، آخری طواف ہے اور اسی طرح کچھ احکام باقی ہے، تو اس وقت میں یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ رونا دھونا ہو، بیت اللہ چھوٹ رہا ہے، بیت اللہ سے جدائی ہو رہی ہے، آئندہ معلوم نہیں دوبارہ آنا ہو یا نہ آنا ہو، اور زیادہ اشتیاق اور اضطراب کے ساتھ رونا دھونا ہو۔ جو نہیں جا سکے ہمارے بھائی بہن بیٹی
ان کے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے دل سے دعا کرتا، یہ وہیں سے جدہ کے بازار میں، فلاں بازار میں، فلاں بازار میں گھر والوں کے لیے تحفہ تحائف خریدنے کے لیے پھر رہا ہوتا ہے، فلاں کے لیے لے جانا ہے، فلاں کے لیے لے جانا ہے، جبکہ اگر ٹائم زائد ہے تھوڑا بہت آدمی لالے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیکار کے گھنٹے اس کے پیچھے خراب کی جاتے ہیں، نماز قضا کر دی جاتی ہے، اور آدمی وہاں سے جیسے ہی آتا ہے تو گھر والے استقبال کے لیتے ہیں، ایئرپورٹ پر تیار رہتے ہیں، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، ویڈیوگرافی بنتی ہے، اور گویا کہ حاجی جو گارنٹی لے کے آیا تھا، جو اللہ کے نبی نے دی تھی کہ حاجی کے گھر پہنچنے سے پہلے تم اس سے دعا کی درخواست کرو، چونکہ وہ مغفور ہو کر کے آیا ہے، گناہ معاف کرا کے آیا ہے۔ ناظرین، وہ تمام کی تمام دعا کی ضمانت اس کی وہیں پر ختم کرا لی جاتی ہے، ویڈیو بنوا کر اور گلے میں نوٹوں کے ہار ڈال کے، پھولوں کا ہار ڈال کر کے، اور اسی طرح بہت سارے خرافات کر کے بچیاں بے پردہ ہوتی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، اس میں لڑکے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ویڈیو بنانے والے کو باقاعدہ ساتھ میں رکھتے ہیں، کچھ تو موبائل سے بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ ساتھ میں رکھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے، یہ وہیں پہ پلیٹ فارم پہ یا ایئرپورٹ پہ اس کو ایسا کر کے لے آتے ہیں گناہ کرا کر کے کہ وہ دعا کرنے کے لائق لوگوں کے نہیں رہتا ہے۔ یہ جو مستجاب ہونے کا وعدہ تھا دعا کے، یعنی اللہ کے یہاں قبولیت کا 400 گھرانوں میں، یہ 400 افراد میں، وہ گارنٹی وہیں پر یہ لوگ اس کے ختم کرا کے آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اس چیز کا خیال کرے کہ ان چیزوں سے احتیاط کرے، احتیاط کے ساتھ اپنے حج کے فریضے کو ادا کرے، معلمین کی نگرانی میں کرے، اور بہتر یہ کہ علماء کو لے کے جائے ساتھ میں، تاکہ ان سے معلوم کر سکے، یہ ایسے گروپ کے ساتھ جائے جس میں علماء جا رہے ہوں، اور انشاءاللہ ناظرین کل ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔